بہن کے گھر پہنچا تو وہ ماں جائی میرا یہ حال دیکھ کر بہت روئی۔ بلائیں لیں، تیل مالش، کالے ٹیکے مجھ پر سے صدقے کیے۔ پوچھا، بھیا یہ کیا حال بنایا ہے؟ میں کیا جواب دیتا، آنکھوں میں آنسو ڈبا کے خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے کپڑے پہننے کو دیے، رہنے کو اچھی جگہ کا بندوبست کر دیا، عمدہ عمدہ کھانے کھلائے۔ اس طرح کئی مہینے بڑے آرام سے کٹ گئے۔ ایک دن بہن میرے پاس آئی، کہنے لگی، بھیا تو میری آنکھوں کا نور اور ماں باپ کی نشانی ہے۔ بے شک تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ بے روزگار مردوں کو لوگ تانے دیتے ہیں۔ چھوٹے بڑے سب کہیں گے کہ باپ کی دولت کھا پی کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا ہے۔ اس میں جگ ہنسائی ہوگی، باپ کے نام کو لاج لگے گی۔ نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں۔ میں اشرفیاں دیتی ہوں۔ تجارت کا سامان خرید، سوداگروں کا ایک قافلہ دمشق کو جاتا ہے، تو بھی ساتھ ہو لے۔ مجھے بہن کا یہ مشورہ پسند آیا۔ سامان خرید کر ایک تاجر کے حوالے کیا۔ وہ جہاز سے روانہ ہوا۔ میں نے خشکی کے راستے چلنے کی تیاری کی۔ بہن نے مٹھائی اور پکوان میرے ساتھ کیے۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا۔ دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، جاؤ بھیا، اللہ کی امان، جیسے جا رہے ہو ایسے ہی جلد خیر خیریت سے لوٹو۔ میں بہن کے گھر سے رخصت ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دمشق کے پاس جا پہنچا۔ شہر کا دروازہ بند تھا، کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے دربانوں نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے منت کی تو الٹا ڈانٹ دیا۔ میں نے مایوس ہو کر گھوڑا شہر پناہ کی دیوار کے نیچے باندھ دیا اور خود رات کاٹنے کو ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کوئی آدھی رات بیتتی ہوگی کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ایسے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار سے نیچے چلا آتا ہے۔ بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا بھید ہے؟ کیا اللہ نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے غیب سے خزانہ بھیجا ہے؟ صندوق زمین پر لگا تو میں ڈرتے ڈرتے پاس گیا۔ ہمت کر کے کھولا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت زخموں سے چور اس میں پڑی کرہ رہی ہے اور منہ ہی منہ میں کہتی ہے، اے کمبخت، یہ ظلم، یہ بے وفائی، بھلائی کا یہ بدلہ، محنت کا یہ انعام۔ خیر میں نے اپنا تیرا انصاف خدا کو سونپا۔ یہ کہہ کر دوپٹے کا آنچل منہ پر لے لیا اور غافل ہو گئی۔ پھر ذرا ہوش آیا تو آنچل منہ سے سرکا کر مجھے دیکھا۔ اس کی چاند سی صورت دیکھ کر میرا جی سنسنانے لگا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بڑی مشکل سے بولی، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ کچھ بتا سکوں، کچھ وقت کی مہمان ہوں، میرا دم نکل جائے تو خدا کے واسطے ہمت کر کے اس صندوق سمیت مجھے کہیں دفنا دینا، نہیں تو جتنا منہ اتنی باتیں، نہ جانے لوگ کیا کیا کہیں گے۔ یہ کہا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں دن نکلنے کو ہوا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ آخر میں نے صندوق کو گھوڑے کے ساتھ لیا اور دروازہ کھلتے ہی شہر میں داخل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے کرائے کا ایک مکان حاصل کیا اور اس عورت کو ایک ملائم بستر پر لٹا دیا۔ پھر معالج کی تلاش میں نکلا۔ لوگوں نے حکیم عیسیٰ کا نام بتایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور بتایا، ایک سوداگر ہوں،
بیوی کو بھی سفر میں ساتھ لے آیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور گہنے کے لالچ میں بیوی کو بھی گھائل کر دیا۔ مجھے مسافر پر مہربانی کرو اور اس کا علاج کر دو۔ وہ اللہ کا نیک بندہ فوراً ساتھ ہو لیا۔ بڑی توجہ سے علاج کیا، تھوڑے ہی دنوں میں زخم اچھے ہو گئے۔ میں نے اپنا سامان جس سوداگر کے حوالے کیا تھا، اتنے میں وہ بھی آ پہنچا۔ میں نے اس سے سامان لے کر اونے پونے بیچ دیا اور اس عورت کے علاج معالجے پر خرچ کر دیا۔ وہ بالکل اچھی ہو گئی تو میں نے بڑے دھوم سے خوشی منائی اور فقیروں غریبوں میں خوب خیرات کی۔ اچھے ہو کر اس نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ چہرے پہ نظر نہ ٹکتی تھی۔ میں ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتا، جو حکم ہوتا بجا لاتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور میں میری طرف دیکھتی تو کہتی، خبردار، اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ مارنا، جو ہم کہیں بلا عذر کیے جانا، نہیں تو پچھتائے گا۔ میں بھی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرتا۔ اسی طرح وقت کٹتا رہا اور میں اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہا۔ ساری جمع پونجی اسی میں خرچ ہو گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ وہ سمجھدار تھی، ساری بات سمجھ گئی اور ایک خط لکھ کر میرے حوالے کیا کہ قلعے کے پاس ترپولیا میں جا کر سیدی بہار کو دینا۔ میں وہ خط لے کر پہنچا تو اس نے اشرفیوں کی تھیلیاں اور قیمتی کپڑے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے وہ سامان اس عورت کے آگے لا کر رکھ دیا۔ اس نے اشرفیوں کی 11 تھیلیاں مجھے خرچ کے لیے دے دیں۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یا اللہ، یہ ہے کون جس کے ذرا سے کہنے پر اتنا مال اسباب مل گیا؟ مگر اس پری نے پوچھ گچھ سے منع کر رکھا تھا، اس لیے کچھ نہ کہہ سکا۔ 8ویں دن وہ مجھ سے بولی، تیرے کپڑے سب پرانے ہو گئے، چوک کے چوراہے پہ جا اور یوسف سوداگر کی دکان سے کپڑے خرید لا۔ میں اس کا حکم بجا لایا۔ اس کی دکان میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان گدی پر بیٹھا ہے۔ بات چیت ہوئی۔ اس نے سب سامان نوکروں سے منگوا کے سامنے رکھ دیا، پھر بولا، بات چیت سے پردیسی لگتے ہو، کدھر سے آنا ہوا؟ میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ بتایا کیونکہ راز چھپانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا، بولا، آج غریب خانے پر تشریف لائیے، 2-4 گھڑی ساتھ بیٹھیں، کھانے پینے کا شغل ہو۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ مجبوراً آنے کا وعدہ کر کے چلا آیا۔ گھر آ کے سب ماجرا اس حسینہ کو سنایا۔ بولی، وعدہ کر لیا ہے تو چلے جاؤ، ہمیں خدا کی نگہبانی میں چھوڑ دو۔ دعوت قبول کرنا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ میں یوسف سوداگر کے مکان پر پہنچا۔ مکان کیا تھا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ پائیں باغ تو ایسا کہ بس دیکھتے رہو۔ اس نے 12 دری میں بٹھایا، بڑے ٹھاٹھ کا بندوبست تھا۔ پہلے پینے کا دور شروع ہوا، موسیقی کی محفل جمی، پھر محفل زور پر آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، اب تم دوست ہو، تم سے کیا پردہ، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی محبوبہ کو بھی اس محفل میں بلا لوں۔ میں نے کہا، ہاں ہاں ضرور بلا لو، اور دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا جس کے بغیر یوسف کو ایک پل چین نہ تھا۔ ذرا دیر میں ایک عورت کالی کلوٹی سی، جس کے دیکھنے سے انسان بے موت مر جائے، یوسف کے پاس آن بیٹھی۔ میں دل میں لا حول پڑھ کے چپ ہو گیا۔ وہ غرض محفل ختم ہو گئی تو اپنے گھر آیا اور سارا قصہ اس حسینہ کو سنایا۔
وہ مسکرا کر چپ ہو رہی، پھر بولی، اب یہ بتاؤ، مفت کی مہمانیاں کھا پی کر چپکے رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ مناسب ہے کہ تم بھی ایک دن اس سوداگر کی دعوت کرو۔ میں نے ایک دن جا کر یوسف کو دعوت دے دی۔ اس حسینہ نے دعوت کا بڑا شاندار انتظام کیا۔ رات ہوئی تو یوسف سوداگر آیا۔ میں نے بڑھ کر خوش آمدید کہا۔ پھر اس حسینہ کے مشورے پر میں نے یوسف سے کہا، تم مناسب سمجھو تو اپنی محبوبہ کو بھی یہاں بلا لو، کیونکہ اس کے بغیر تمہیں چین نہیں پڑتا۔ یہ بات اسے بہت پسند آئی۔ میں نے اسے بلوانے کا انتظام کیا۔ ذرا دیر میں وہ بدصورت عورت بلائے ناگہانی کی طرح آن پہنچی۔ میں نے مجبوراً بڑھ کر استقبال کیا اور اسے یوسف کے پاس لا بٹھایا۔ وہ ایسا خوش ہوا جیسے دنیا کی نعمت مل گئی۔ سچ مچ ایسا لگا جیسے 14ویں رات کے چاند کو گہن لگتا ہے۔ ایک تماشا بن گیا۔ سبھی نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ مشروبات پینے کا دور شروع ہوا تو قسمت کا مارا میں بھی شریک ہو گیا۔ 2-4 جام پیے تو سدھ بدھ کی خبر نہ رہی۔ آنکھ کھلی تو چاروں طرف دھوپ پھیل چکی تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ کونے میں کوئی چیز دکھائی دی کہ فرش پر لپٹی رکھی تھی۔ کھول کے دیکھا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یوسف سوداگر اور اس کی محبوبہ کی لاشیں خون میں لت پت تھیں۔ اتنے میں ایک جانی پہچانی سی صورت دکھائی دی۔ اس آدمی کو رات دعوت کے انتظام میں دیکھا تھا۔ اس سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، تجھے ان باتوں سے کیا لینا، چپ رہ۔ پھر میری بڑی خوشامد کے بعد اس پر راضی ہوا کہ مجھے اس حسینہ سے ملا دے۔ مجھے ایک باغیچے میں لے جا کر چھپا دیا۔ رات کو وہ ٹہلتی ہوئی ادھر آئی مگر میری طرف توجہ نہ کی۔ پھر توجہ کی تو یہ کہ خادموں سے کہا، اسے اشرفی کے 100 تھیلیاں دے کر رخصت کر دو۔ یہ سن کر میں جل بھن ہی تو گیا۔ میں نے اس بے وفا کو اپنی خدمت یاد دلائی اور بتایا کہ اس دن صندوق سے نکال کر علاج نہ کرواتا تو دشمنوں کی جان چلی جاتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب صاف صاف بتا تیرے دل میں کیا ہے۔ اس نے جو یہ کہا تو خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خدا کا شکر ادا کیا، 3 بار اس کے گرد پھرا، پھر ہاتھ جوڑ کے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بولا، آج یہ حکم ہوا ہے کہ جو کچھ جی میں ہے سو کہہ، تو عرض کرتا ہوں کہ مجھے سارے جہان کی بادشاہی سے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ مجھے اپنی بندگی میں قبول کر لو۔ یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گئی، پھر کن انکھیوں سے دیکھ کر کہا، تم نے خدمت اور وفاداری ایسی کی ہے کہ وہ سب میرے دل پر نقش ہے۔ خیر، میں نے قبول کیا۔ اسی دن چپکے سے نکاح ہو گیا۔ ایک کانٹا تو دل سے نکل گیا مگر ایک کھٹک رہ گئی۔ وہ یہ کہ آخر یہ پری ہے کون، اور وہ شخص کون تھا جس نے اس کے ذرا سے خط لکھنے پر اتنا مال و دولت دے دیا؟ یوسف سوداگر اور اس کی محبوبہ کس خطا پر مارے گئے؟ سوچتا تھا مگر ان سوالوں کا جواب نہ ملتا تھا۔